اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. هل أتاك حديث موسى کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی؟ اذ ناداہ ربہ جب بلایا اس کو اس کے رب نے بالواد المقدس طویٰ مقدس وادی طویٰ میں اذهب الى فرعون کہ جا تو فرعون کی طرف انہ طغى بے شک اس نے سرکشی کی ہے فقل هل لك الى ان تزکا پس کہے کہ کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ اور میں رہنمائی کرتا ہوں تیرے رب کی طرف فَتَخْشَىٰ پس تو ڈر جائے فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ پس دکھائی اس کو بڑی نشانی فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ پس اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ پھر پیٹھ پھیری بھاگ دوڑ کی فَحَشَرَ فَنَادَىٰ پس اکٹھا کیا پس اعلان کیا فَقَالَ پس کہا أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ میں تمہارا رب ہوں سب سے بڑا فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ پس پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت اور دنیا کے عذاب میں ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی بے شک اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈر جائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ النازعات آیت نمبر 15 سے لے کر 26 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت ان کی مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ موت کے وقت فرشتے روح کیسے نکالتے ہیں اور قیامت والے دن کتنا ہولناک منظر ہوگا.
کلیجے منہ کو ہوں گے، دل دھڑک رہے ہوں گے، آنکھیں چکی ہوئی ہوں گی. اللہ فرماتے ہیں ایک ہی آواز آئے گی کہ سب محشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے. آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے منکرین کے لیے مثال بیان کی ہے فرعون کی. اس کو کیسے سمجھایا گیا اور وہ بھی بات نہیں مانتا تھا جیسا کہ تم نہیں مانتے ہو، اور اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. تو انجام کیا ہوا، اس کے انجام سے عبرت حاصل کرو. ارشاد فرماتے ہیں هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب اس کو بلایا اس کے رب نے مقدس وادی طویٰ میں. کب بلایا؟ کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس تشریف لا رہے تھے. واقعہ ہم پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. موسیٰ علیہ السلام 10 سال مدین میں گزارنے کے بعد جب مدین سے واپس مصر کی طرف چلے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بکریاں بھی تھیں اور گھر والی بھی تھی، اور رات کا وقت تھا اور رات شدید اندھیری تھی، سردی بھی بہت سخت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام جنگل میں چلتے چلتے راستہ بھی بھول گئے. کیونکہ اس وقت جب سفر پیدل ہوتے اور جنگلوں کے سفر ہوتے تو بعض دفعہ بندہ بجائے ادھر نکلنے کی ادھر نکل جائے تو 10 دن اور لمبا سفر ہو جائے، کیونکہ کہیں سے کہیں بندہ پہنچ جائے. جب تک راستہ معلوم نہ ہو منزل کی طرف جانا مشکل ہوتا تھا. موسیٰ علیہ السلام راستہ بھی بھول گئے، سمجھنا ہے کہ مصر کی طرف جانا ہے اور کون سے راہ پہ چلیں، اور رات کا ٹائم ہے اور اندھیرا بھی شدید ہے، سردی بھی شدید ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا. دوسرے مقام پر اللہ بیان کرتے ہیں امکثوا انی آنست نارا، کیونکہ دور موسیٰ علیہ السلام کو آگ کی روشنی نظر آئی. بیوی سے کہا تم ادھر ٹھہرو، مجھے وہ آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، یا تو کوئی بندہ موجود ہوگا اس سے راہ پوچھوں گا، یا اور نہیں تو کم از کم آگ لے آئیں گے. یہ جو ٹھنڈ اور سردی ہے اس سے بچاؤ کا ذریعہ تو بنے گا نا. او اجد علی النار ہدا. موسیٰ علیہ السلام نے بیوی کو وہاں ٹھہرایا اور خود آگ لینے چلے گئے. کیا لینے؟ آگ لینے کی. نبوت لینے نہیں، نہ وہم و گمان تھا نبوت کا. آگ لینے موسیٰ علیہ السلام گئے کہ آگ لے آئیں گے اور اس ٹھنڈ اور سردی میں کام دے گی. اور نمبر 2، کوئی بندہ مل گیا تو اس سے راہ پوچھ لیں گے مصر کا راہ. وہاں جب آگ کے قریب گئے وہ تو رب کے نور کی تجلیاں تھیں جو درخت کے اوپر پڑ رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام حیران پڑے ہوئے کہ عجیب آگ ہے درخت کے اوپر، اور درخت جل بھی نہیں رہا، کوئی دھواں نہیں اس کا، کوئی آگ کے جلنے کی وہ تپش کوئی نہیں ہے، درخت کے اوپر ہے اور جل بھی نہیں رہا درخت، اسی طرح سرسبز و شاداب ہے. ابھی اسی کشمکش میں سے موسیٰ علیہ السلام کی آواز آئی یا موسیٰ انی انا اللہ. اے موسیٰ جسے تم آگ سمجھ کے آیا ہے یہ آگ نہیں، یہ تیرے رب کی تجلی ہے اور میں اللہ بول رہا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں کون بول رہا ہوں؟ اللہ. اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، میں وہ معبود ہوں کہ جو اکیلا ہی ہوں. میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرے علاوہ کوئی سجدوں کے لائق نہیں. میں وہ اللہ بول رہا ہوں لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. موسیٰ تو بھی میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. موسیٰ میں نے تجھے اپنی باتوں کے لیے چن لیا ہے. فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ. اب کان لگا کے سن جو میں کہہ رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام باادب کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. ذرا آپ نکال لیجئے 16واں پارہ، تھوڑی آیتیں سامنے آئیں گی انشاءاللہ ایمان زیادہ تازہ ہوگا. 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ نکالیں جی، صفحہ نمبر ہے 283 283.
283 صفحہ نکالیں اور آیت نمبر 16 ختم ہو رہی ہے، آیت نمبر 17 شروع ہو رہی ہے سورۃ طٰہٰ سے۔ آیت نمبر 17 سورت کا نام ہے سورۃ طٰہٰ۔ آیت نمبر 17 جی، 16 ختم ہو رہی ہے، 17 شروع ہو رہی ہے۔ فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، پہلے گفتگو ہوئی جو میں نے بھی آپ کو سنائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور کیا ہے تیرے دائیں ہاتھ میں اے موسیٰ؟ قال، حضرت نے فرمایا ہی عصائی، وہ میری لاٹھی ہے، اتوکا علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں پر، ولی فیہا معارب اخری، اور میرے لیے اس لاٹھی میں اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا القیا یا موسیٰ، موسیٰ اس کو ڈال دے، اس کو نیچے پھینک دے۔ فالقاها، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پھینک دیا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اچانک وہ سانپ بن گیا اور بہت تیز چلنا شروع کر دیا۔ قال، اللہ نے فرمایا خُذْهَا، اس کو پکڑ، وَلَا تَخَفْ، اور ڈر نہیں، سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، ہم اس کو دوبارہ اسی حالت میں لوٹا دیں گے۔ سبحان اللہ، سیرتها الأولى۔ یہاں پہ اس موضوع کی بات نہیں، لیکن اس لفظ سے تھوڑا غور کریں، سنعیدها سیرتها الأولى، ہم اسی سیرت پر لوٹا دیں گے، اسی حالت پر لوٹا دیں گے۔ ہمارے یہاں جلسہ ہوتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حسین تھے، آپ یہ تھے وہ تھے، نعرے مارے اور ختم ہو گیا، اس کو سیرت نہیں کہتے۔ سیرت اس حالت کو کہتے ہیں۔ سیرت کس کو کہتے ہیں؟ سنعیدها سیرتها الأولى، جس حالت میں وہ پہلے لاٹھی تھی نا، اسی حالت میں تبدیل ہو جانے کو سیرت کہتے ہیں۔ زندگی بندے کی تبدیل نہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور آپ کا فرمان کچھ اور ہو، میرا کچھ اور ہو، تو یہ سیرت کا جلسہ تو نہ ہوا نا۔ سیرت کہتے ہیں اپنانے کو، منانے کو نہیں، کس کو؟ اپنانے کو۔ بندے اپنے آپ میں تبدیلی لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جھلک اپنے اوپر دکھائی دے، پھر ہوا نا سیرت کا جلسہ۔ سنعیدها سیرت الاولی، لاٹھی تبدیل ہو کے سانپ بنی، سانپ تبدیل ہو کے لاٹھی بنا، یہ ہوئی نا سیرت اپنانے والی بات۔ خیر، اس کے بعد فرمایا وضم یدک الی جناحک، اور اپنا ہاتھ اپنے بازو اور گریبان کی طرف لے جائیے، تخرج بیضاء، نکلے گا سفید، من غیر سوء، بغیر کسی تکلیف کے۔ آیۃ اخری، یہ دوسری نشانی ہے، چمکدار ہاتھ اور لاٹھی کا سانپ، یہ دو نشانیاں تمہیں دی ہیں۔ لنریک من آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ آیات ہیں بڑی نشانیاں نا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن ہو کر باہر نکلنا، یہ بڑی نشانیاں تھیں۔ اذهب الى فرعون، جا فرعون کی طرف، انه طغى، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، وہ بڑا باغی ہو گیا ہے، وہ بڑا ضدی ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری، میرے معاملے کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ کو دور کر دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات کو سمجھ سکیں، واجعل لی وزیرا من آلی، اور میرے ساتھ ایک بوجھ اٹھانے والا میرے خاندان میں سے اور بھی بنا دے۔ وزیر کا معنی بوجھ اٹھانے والا، وزیر کو وزیر اس لیے کہتے ہیں بوجھ اٹھانے، کام تقسیم ہو جاتے ہیں نا، یہ فلاں محکمے کا وزیر ہے، یہ فلاں کا وزیر ہے، یہ سارا بوجھ اس نے اٹھا لیا، ایک وزیر میرے ساتھ بنا لیجئے۔ ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو، اشدد بہ ازری، اور اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کیجئے۔ اب ذرا دیکھنا، میرے ساتھ ایک وزیر ہو جائے، میرے خاندان میں سے ہو جائے، میرا بھائی ہو جائے، کس طرح طریقے سے نا ساری بات کر دی۔ پہلے کہا میرا
کوئی ساتھ معاون ہو جائے، من آلی میرے خاندان میں سے ہو جائے۔ پھر کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ خاندان میں سے میرا بھائی رہ ہی نہ جائے، تو ساتھ بھائی کا نام بھی لے دیا، ہارون آخی، میرا بھائی ہارون ہو جائے۔ اگر اللہ اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے، وَأَشْرِكُ فِي أَمْرِي، اور اس کو میرے کام میں شریک ہی بنا دے، یعنی اللہ کہے کہ ویسے جاؤ اور نبوت نہ دے، تو یا اللہ اس کو میرے کام میں شریک بنا دے، یعنی اس کو نبوت عطا فرما دے۔ کتنی عاجزی کے ساتھ اپنے بھائی کے لیے کیسی دعا مانگی موسیٰ علیہ السلام نے، سبحان اللہ۔ کئی نسبحک کثیرا، کوئی اور غرض کوئی نہیں یا اللہ، تاکہ ہم تیری تسبیح کثرت سے بیان کریں، وَنَذْكُرَكَ کثیرا، تیرا ذکر بھی کثرت سے کریں، اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِیرًا، تو ہمیں دیکھنے والا ہے نا۔ قال، رب نے جواب میں فرمایا، یہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ کلام ہو رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام رب سے باتیں کر رہا ہے، اللہ موسیٰ علیہ السلام سے باتیں کر رہا ہے، کہو سبحان اللہ۔ یا جنگل میں راہ بھولے ہوئی ہیں اور رب سے باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ آگ لینے گئے تھے، وہ تو بات ادھر ہی رہی اور رب سے باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ قال، رب نے جواب میں کہا، قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تیرا سوال تجھے دے دیا گیا، تیری بات کو مان لیا گیا، تیری فریاد قبول کر لی گئی۔ ارے کیوں نہ کرتے، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم نے اس سے پہلے بھی تیرے اوپر بڑے احسان کیے، اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے تیری ماں کی طرف وحی کی، اس کے دل میں وہ بات ڈالی جو ہم نے ڈالی، جب تیری ماں اللہ تجھے چھری کے نیچے سے بچا رہی تھی، اس وقت بھی ہم نے تیرے اوپر بڑا احسان کیا۔ ہم نے کہا انقذ فیہ فی التابوت، اس کو صندوق میں ڈال دے، فقذ فیہ فی الیم، پھر اس کو دریا میں ڈال دے، فلیلقی الیم بالساحل، دریا اس کو کنارے پہ پھینک دے گا، یأخذ عدو لی وعدو اللہ، اور پکڑے گا وہ جو میرا بھی دشمن ہے، اس بچے کا بھی دشمن ہے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، موسیٰ جب سمندر سے تجھے نکال کر فرعون کے ہاتھوں میں ہم نے پہنچایا تھا، وہ یاد ہے نا وقت، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، پھر ہم نے محبت ڈال دی تجھ پر اپنی طرف سے، تیری محبت ان کے دلوں میں ڈال دی تاکہ تجھے ذبح نہ کریں، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تو میرے سامنے پرورش پائے، اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، وہ وقت بھی موسیٰ یاد کرنا جب تیری بہن چل رہی تھی، فَتَقُولُ، اور کہہ رہی تھی، هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُ، کیا میں تمہیں رہنمائی کروں اس گھر کی طرف یا اس عورت کی طرف جو اس بچے کو دودھ پلائے اور پرورش کرے۔ فرجعناک الی امک، موسیٰ پھر ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا تھا، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کھائے۔ موسیٰ وہ وقت بھی تو یاد کرو نا جب مکہ مارا تھا آپ نے کسی کو، وہ مر گیا تھا، وقتلت نفسا، اور قتل کیا تم نے ایک نفس کو، فنجیناک من الغم، ہم نے تجھے اس غم سے بھی نجات دی، وفتناک فتونا، اور ہم نے تمہیں بڑا آزمایا کہ تمہیں مدین جانا پڑا، فلبثت سنین فی اہل مدین، پھر موسیٰ تو کئی سال مدین میں رہا، ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، اور پھر آج آ رہا ہے ایک مقدار کے بعد، اے موسیٰ سن پھر، واصطنعتک لنفسی، تجھے میں نے چن لیا ہے اپنی ذات کے لیے، اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، جا تو بھی اور تیرا بھائی بھی، اب صرف تجھے حکم نہیں ہے، ساتھ ہارون کو بھی حکم ہے، اذهب جا موسیٰ تو، واخوک اور تیرا بھائی، بآیاتی میری آیتوں کے ساتھ، ولا تنیا فی ذکری اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، اذهبا تم دونوں جاؤ، اذهب کا معنی تو جا، اذهبا کا معنی تم دونوں جاؤ، الی فرعون فرعون کی طرف جاؤ، انہ طغی بے شک وہ بڑا سرکش ہے۔ اب واپس آئیے، یہ وہ گفتگو تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی اور رب کے درمیان طور پر ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ اب ذرا دیکھیے آیتوں کو، حل اتاکا
حدیث موسیٰ، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی، اذ ناداہ ربہ، جب بلایا اس کو اس کے رب نے، بالواد المقدس، طوا، مقدس وادی یعنی طوا میں، اذهب الی فرعون، کہ جا فرعون کی طرف، انہ طغی، بے شک وہ سرکش ہوا، فقل، اور جا کر اس کو کہیں، هل لک الی ان تزکی، کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے کہ شرک سے پاک ہو جائے، اس جہالت سے نکلنا چاہتا ہے۔ معلوم ہوا جب تک بندہ خود نیت نہ کرے کفر کو چھوڑنے کی تب تک نکل نہیں سکتا۔ خود نکلنے کی نیت کرے، خود چاہے کہ میں اس بے ایمانی سے نکل کر سیدھی راہ پر چلوں، جب تک نیت نہ کرے، ارادہ نہ کرے بے ایمانی کو چھوڑنے کا، تب تک بندہ نہیں نکلتا بے ایمانی سے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ وَأَهْدِيَكَ، اور میں تیری رہنمائی کروں، إِلَىٰ رَبِّكَ، تیرے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ، پس تو ڈر جائے، میں تیری رہنمائی کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ روزانہ اس طرح میں سن، آج جلانا خوش ہو صاحب، اس جگہ جانا ادھر نہیں۔ ایک راجہ صاحب اچھی گل کی تھی، یہ جیب پرائی ہے اپنی نہیں، آج ادھر انتقال کسی اور کو چلے جاتے جنہوں اپنی پرائی گل کیا گوتم سر کدھر، لیکن بعد سناتا ہوں۔ اچھا جی، فقل هل لک الی ان تزکی، کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے، یہ نیت ہی نہیں بندے کی تو جناب، جیسے راجہ صاحب پچھلی بار کہتے ہیں نا ارادہ کرو، تو ارادہ بندہ کرتا ہے تب آگے نکلنا آسان ہوتا ہے، نیت ہی نہ ہو بندے کی، اور ارادہ وہ ہوتا ہے جو بندے کی نیت ہو، جان چھڑانے سے بندہ کھڑا ہوا ہے نا جماعت والا ساتھی آ کہ بھائی ارادہ کرو جی، کھڑا ہوا ہے تو ارادے کا نام بھول گیا اس میں، کھڑا ہمیں شادی کرنا ہے کیا نہیں، راجہ صاحب کا تو 100% پکا ارادہ نا جی، بلکہ 102% شادی کا ارادہ، لیکن بات یہ ہے کہ ارادہ ہو جس کام کے لیے نہیں، تو کھڑا ہوا نہ لکھانے آتے، ارادے کا نام بھول گیا اس میں، ہاں بھائی کیا ہے، کہتا ہے یہ وہ والا ہے جو اس میں بندہ لکھواتا ہے اور جاتا نہیں ہے، میرا وہ والا ہے جو صرف لکھواتا ہے اور جاتا، وہ والا لکھو بھائی، پہلے نیت یہی ہو کہ جانا جانا کوئی نہیں ہے، پھر اسی طرح ایک بندے نے لکھا ہے کہ میں نے 4 مہینے کے لیے جانا ہے، کب جانا ہے، بات بھی ٹھیک ہے اگلے مہینے چلے جائیں گے، وہ اگلا مہینہ آ گیا، وہ تو مسیحی آنا ہی چھوڑ دیتا، اس کی جماعت والے بھی چھوڑنے کا نہیں، یہ گئے اس کے گھر، بھائی تسا فرمایا ہے کہ میں جانا اگلا مہینہ تو آ گیا، تو اسا کہو جلے ہو جاؤ اپنا گھر کام کرو، میں ثواب واسطے لکھایا، جانے واسطے نہیں لکھایا، میں ثواب واسطے لکھایا ہے، میں جانے واسطے نہیں لکھایا ہے۔ تو ارادہ یعنی نیت کرے بندہ، ارادہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، نیت کرے، دل سے ارادہ کرے انشاءاللہ جاؤں گا، پھر آگے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے۔ چلو 3 قسم بعد ہی دسو نا، فقل هل لک الی ان تزکی، پس آپ کہہ دیجئے کہ کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے، اور 3 قسم بعد راجہ صاحب کو سن کے جاؤ، وَأَهْدِيَكَ، اور میں تیری رہنمائی کرتا ہوں، الی ربک، تیرے رب کی طرف، فَتَخْشَىٰ، پس تو ڈر جائے، فَأَرَاهُ الْآیَةَ الْكُبْرَىٰ، پس دکھائی اس کو بڑی نشانی۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ تجھے ہم بڑی نشانی دیتے ہیں، بڑی نشانی لاٹھی کا سانپ بننا اور ہاتھ کا روشن ہو کر باہر نکلنا، فَأَرَاهُ الْآیَةَ الْكُبْرَىٰ، وہی بڑی نشانی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دکھائی، فَكَذَّبَ، اس نے جھٹلا دیا، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی، اور نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر اس نے پیٹھ پھیری، یسعیٰ، کوشش کی، بھاگا، بھاگ دوڑ کی، کیا مطلب، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کی کوشش کی، نعوذ باللہ من ذالک، بجائے اس کے کہ وہ ماننے کی بجائے مقابلے کی کوشش کی، اور جب پیغمبر کا مقابلہ شروع ہو جائے اس بندے کو پھر ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ ثم ادبر یسعیٰ، پھر اس نے پیٹھ پھیری اور یسعیٰ، دوڑا یعنی کوشش کی، بھاگ دوڑ کی، فحشر، لوگوں کو اکٹھا کیا، فنادا،
اور لوگوں کے سامنے اعلان کیا، فقال پس کہا، انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ، کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ، انہوں نے کہا بس میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ، پس پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے، پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے، نکال الآخرۃ والأولی، آخرت اولا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اللہ نے پکڑا کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جاتے جاتے دریا کے کنارے پہ پہنچا، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی ہو گئے پار، یہ بھی اپنا لشکر لے کر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے دریا کو کہا چل جا، دریا چل پڑا، اور یہ چیخا اور کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بی بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لایا اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے تھے، میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ رب نے کہا آل اب تو ایمان لاتا ہے؟ موت کے وقت تو پھر فرعون بھی مان جاتا ہے، اس لیے موت سے پہلے کا ایمان معتبر ہے۔ آل اب تو ایمان لاتا ہے، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، بڑا نافرمان تھا اور بڑا فسادی تھا، آج کہتا ہے میں ایمان لاتا ہوں۔ تو یہ دنیا کے اندر اس کی پکڑ آئی۔ اور سورہ ہود میں 12ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار، کہ قیامت والے دن اسی طرح جیسے یہاں لیڈر بنانا آگے آگے جا رہا تھا اور غرق کیا سب کو، دن قیامت کی بھی لیڈر بنے گا اور سب کو دوزخ میں لے کے جائے گا۔ ایسے لیڈر سے اللہ بچائے، ایسے لیڈر سے اللہ بچائے کہ پوری قوم کا بیڑا غرق کر۔ کہنے لگے وہ چاند پہ جب گئے نا، چاند پہ تو ایک بابا جی کھیت میں کام کر رہے تھے، گوڈی کر رہے تھے، پانی لگا رہے تھے، بابا جی کے کول ایک لڑکا گیا، اس کا بابا جی تمہیں گل پتہ ہے آج کی ہو رہے ہیں؟ کی ہو رہے ہو؟ آج بندے چاند تے جا رہے ہیں۔ اچھا چاند تے؟ اس نے کہا جی بالکل، 2 بندے ایک نال کتا، یہ جناب چاند گئے، یہ گل سننے گئے تو بابے آخر اللہ کرے جہاز جڑا نا رستے خراب ہو گئے، طیارہ برباد ہو جاوے، یہ ٹوٹ جاوے، نہ جاواں۔ وہ بابا جی تو کی اعتراض ہے؟ اس نے کہا بس اللہ کرے بیڑا غرق ہوئے نہ جاواں، اتنے نہ پہنچن کا مت۔ وہ بابا جی وجہ؟ اس نے کہا وجہ یہ رہی کہ اگر اتنے جا کے پہلے بندے نکلے نا، طیارہ جس سے چاند پر پہنچ جائے گا اور رکے گا، پہلے باہر کون نکلے گا؟ بابے نے کہا اگر بندے نکلے پھر تو خیر، اور اگر کتا پہلے نکلا تو چاند والے کہیں گے شاید زمین پہ سارے کتے ہی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ مثال دیکھیں، مطلب جو لیڈر ہوتا ہے وہ قوم کا ترجمان ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ قوم کا ترجمان ہوتا ہے۔ بندہ کہے گا یار یہ سارے ایسے ہی ہیں، لیڈر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری قوم کی ترجمانی کرتا ہے۔ نماز میں ہم کھڑے ہوتے ہیں، امام بن گئے لیڈر، اس نے کہا اللہ اکبر تو سب کی طرف سے اللہ اکبر ہی ہے۔ لیڈر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ باقی اس کے پیچھے ہیں۔ اب ایسا لیڈر جس نے دنیا میں اپنی ساری قوم کو دریا میں غرق کیا اور آخرت میں جہنم میں جا کے برباد کرے گا، ایسے لیڈر سے اللہ حفاظت کرے، دنیا میں برباد کرے اور آخرت بھی برکات۔ تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی پکڑا اور آخرت میں بھی، ان فی ذالک عبرۃ لمن یخشی، اس سارے قصے میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈر گیا، جس کے دل میں خوف خدا ہے، اس کے لیے یہ واقعہ بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ نے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر موسیٰ علیہ السلام کی؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، جب پکارا اس کو اس کے رب نے، جب بلایا اس کو رب نے مقدس وادی طویٰ میں، اذهب الى فرعون انہ طغیٰ، تو جا فرعون کی طرف بے شک وہ سرکش ہے، فقل هل لک الى ان تزکی، پس کہہ دے کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے، وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں تیری رہنمائی کروں رب کی طرف پس تو ڈر جائے،
فاراه الآیۃ الکبریٰ، پس دکھائی اس کو بڑی نشانی، فکذب وعصا، پس اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، ثم ادبر یسعی، پھر پیٹ پھیری دوڑ دھوپ کی، فحشر فنادا، پس اکٹھا کیا، پس اعلان کیا، فقال انا ربکم الاعلی، پس اس نے کہا میں تمہارا بڑا رب ہوں، فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والأولی، پس پکڑا اس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت اور دنیا کے عذاب میں، ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، بے شک اس میں عبرت ہے اس کے لیے جو ڈر جائے۔